جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاجکستان کے صدر کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا ہے اور پاکستانی ایئر فورس کے طیارے اس کو ایسکورٹ کر رہے ہیں، اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ایک ایئر فورس کے آفیسر ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ آپ چھوٹی سی آڈیو بھی سنیں۔ This Shah 1 have a very happy and rewarding stay in Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job. تاجکستان کے صدر اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ بہت سارے انہوں نے معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ۔ اس میں پاکستان کی جانب سے تاجکستان کو دفاعی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاہدے ہیں جس میں آرٹس ہیں، جس میں آپ کی انڈسٹری اینڈ کامرس ہے۔ اس وقت جو بہت سارے معاہدے ممکن ہو سکے ہیں، جو بہت ساری چیزیں جن کے اوپر پاکستان اور تاجکستان نے دستخط کیے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان ایک پیج پہ ہے، تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ جب ایک بیرون ملک سے صدر آ رہے ہیں تو پاکستان کے ایئر فورس کے طیارے اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب جب اس طرح کا جیسچر جاتا ہے، سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں، ریاست ایک پیج پہ ہوتی ہے، تو پھر اس کا پازیٹیو رسپانس بھی آتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے معاہدے بھی آپ کے ہوئے، تجارتی معاہدے بھی ہوئے، لانگ ٹرم میں اس میں آپ کو سفارتی فائدہ بھی ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کا بھی ایم او یو سائن کیا گیا ہے جس میں جو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو سفارتی چیزیں ہیں، جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں، اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا سفارتی محاذ کے اوپر۔ اب ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان، مختلف وزارتوں کے درمیان جو تعاون ہے، وہ اس چیز کو ممکن بناتا ہے کہ ریاست کتنا اچھا پرفارم کرتی ہے سفارتی سطح پہ، انٹرنیشنلی اور انٹرنلی۔ ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کا فقدان تھا، جس کا نقصان ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہوتا تھا۔ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ اسلام آباد میں ایک ڈپلومیٹ نے مجھے خود بتایا کہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ اس وقت کسی اور کی حکومت تھی پاکستان میں کچھ عرصہ قبل، جو پچھلی حکومت تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کو کس طرح پتا ہے کہ اتنے تعلقات خراب ہیں یا اتنا زیادہ ڈسٹرسٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صحافیوں کے علاوہ حکومتی شخصیات سے بھی ملتے ہیں، وزیروں سے بھی ملتے ہیں، تو ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب کسی ڈپلومیٹ کو، کسی سفیر کو حکومت کے لوگ خود بتا رہے ہوں گے کہ ہماری ریاست کے اندر یہ مسائل ہیں، اس ادارے کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس نے ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ پھر وہ لوگ آپ سے کس طریقے سے ڈیل کریں گے؟ کیا ان کو یہ کانفیڈنس ملے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکیں، ریاست کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکیں؟ لیکن جب ریاست ایک پیج پہ ہوتی ہے، تمام ادارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور صرف ملک کے مفاد کو آگے رکھا جاتا ہے، تو پھر ریاست کا ہر ستون، ہر ادارہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، آپ متحرک سفارتکاری بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ریاست کی طرف سے ایک پیغام جا رہا ہے۔ اگر آپ کی سیاسی قیادت کی طرف سے باہر کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ ہمیں تو اپنے ہی اداروں سے خطرہ ہے، وہ ہمارے فون ٹیپ کر رہے ہیں، وہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اتنا زیادہ ڈسٹرسٹ ہو، تو پھر ریاست اس طرح اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو تاجکستان کے صدر آئے، جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے، ان کو یہ میسج دینا تھا کہ ریاست پاکستان کے تمام ادارے، سب لوگ اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں اور سب مل کے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور جو بھی کام آپ یہاں پہ کریں گے، جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، جس چیز کے اوپر بھی آپ سائن کریں گے، اس کی ضامن ریاست پاکستان ہوگی۔ اور اس سے یقیناً ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے، اور پازیٹیو میسج کے ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے ان کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔